اسٹوڈنٹس، ہم نے کافی حد تک کافی انالیسز اس میں کر لیے، کوڈنگ کا طریقہ ہم نے دیکھ لیا. ایک بہت امپورٹنٹ فیچر اور بہت مزیدار فیچر جو آر میں اویلیبل ہے کہ ہم آر کو انٹرفیس کر سکتے ہیں پاور بی آئی کے ساتھ. یہ میں نے بڑی ٹیکنیکل ٹرم آپ کے ساتھ استعمال کی ہے. انٹرفیس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو آر کی کیپیبلٹیز ہیں وہ ہم ٹرانسپورٹ کر سکتے ہیں پاور بی آئی میں. اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ ہم پاور بی آئی میں کوئی انالیسز جب کر رہے ہیں اور انالیسز کرتے وقت ہمیں خیال ہے کہ یہ انالیسز آر میں شاید بہتر طور پہ ہو سکے، تو بجائے ہم پاور بی آئی کو کمپیوٹرز پہ بند کر کے اپنے ڈیٹے کو مائیگریٹ کروائیں آر میں اور پھر وہ انالیسز کریں اور اس کے رزلٹ پھر ہم دوبارہ پاور بی آئی میں لے کے آئیں، ہم پاور بی آئی میں ہی آر کو پورٹ کر لیتے ہیں، آر کو اس کے اندر لے آتے ہیں. یہ میں ٹیکنیکل ٹرم یوز کر رہا ہوں، یہ یعنی پورٹ کرنا، انٹرفیس کرنا، یہ تمام اس پرٹیکولر پروسیس کا نام ہے کہ جس میں ہم ایک سافٹ ویئر کو چھوڑے بغیر اسی سافٹ ویئر کے اندر دوسرے سافٹ ویئر کو ایمبیڈ کر لیتے ہیں، دوسرے سافٹ ویئر کو مائیگریٹ کروا لیتے ہیں. اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک سافٹ ویئر کی بجائے دو سافٹ ویئر کی جو پاورز ہیں، کیپیبلٹیز ہیں، ان کو اکٹھے یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس سیشن میں ہم فوکس کریں گے کہ پاور بی آئی میں آر کو ہم کیسے یوز کر سکتے ہیں، کیسے اس میں گرافکس یوز کریں گے، کیسے اس کی کیوریز کو یوز کریں گے وغیرہ وغیرہ. تو آئیے کمپیوٹر کی اسکرین پہ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پاور بی آئی میں آر کو کیسے یوز کریں گے. یہ پاور بی آئی کا انٹرفیس میرے سامنے موجود ہے اور اس سیشن میں میں کوشش کروں گا کہ آر کا ڈیٹا سیٹ کیسے امپورٹ کرتے ہیں، نمبر 1، آر میں جو انالیٹیکل پاورز موجود ہیں ان کو کیسے یوز کریں گے، اور پھر آر کے جو گرافس ہیں ان کو ہم کیسے یوز کریں گے. پرائمریلی یہی تینوں پرپزز ہوتے ہیں کسی ڈیٹا بیس پہ. سب سے پہلے تو ہم یوز کرتے ہیں آر کا ڈیٹا سیٹ. یہاں پہ ہمارے سامنے موجود ہے گیٹ ڈیٹا کی کمانڈ. اس گیٹ ڈیٹا کو کلک کریں گے، یہ آپ کے سامنے ایک مینیو اوپن ہوگا. اس مینیو میں جو سب سے آخری آپشن ہے ادرس کی، اس کو کلک کریں گے اور اس کو کلک کرنے کے بعد یہاں سے ہم ڈھونڈیں گے آر اسکرپٹ. اس کو کلک کیا، اس کو کنیکٹ کیا اور یہ آپ کے سامنے ایک اسکرپٹنگ باکس آپ کے سامنے رکھ دے گا. یہاں پہ ہم نے سمپل اس ڈیٹا سیٹ کا نام رکھنا ہے. یہ ایک ڈیٹا سیٹ بھی ہو سکتا ہے، یہ ایک سے زیادہ ڈیٹا سیٹ بھی ہو سکتے ہیں. جب ایک ڈیٹا سیٹ ہوگا تو اس میں کوئی کنیکشن کی ہمیں ایشو نہیں رہے گا، اور جب ایک سے زیادہ ڈیٹا سیٹس ہیں تو ہمیں لازمی طور کے اوپر ان کو آپس میں کنیکٹ کرنا پڑے گا تاکہ ہم ان کو آپس میں انٹرچینجبلی یوز کر سکیں. یہاں پہ بھی وہی ہم پروسیس کریں گے. بہت حد تک پاور بی آئی ہماری خود ہیلپ کر دیتا ہے، اور جہاں پہ یہ خود ہیلپ نہیں کرتا اسی طریقے سے ہم نے کی ڈیولپ کر کے ان کو آپس میں کنیکٹ کرنا ہوتا ہے. یہاں پہ جو ڈیٹا سیٹ میں یوز کرتا ہوں وہ ایک ڈیٹا سیٹ ہے ایم ٹی کارز کے نام کا، اس کو میں یوز کروں گا اور جو کمانڈ میں لکھوں گا وہ ایم ٹی کارز ڈیٹا. اوکے کا بٹن پریس کیا، یہ کنیکٹ کر کے ہمیں اس کو کلک کر دے گا. یہ ہمارے سامنے وہ ویریبل آ جائیں گے جن ویریبلس کو یوز کرتے ہوئے ہم اس کو ڈیولپ کر سکتے ہیں. اور جب یہ ویریبل ہمارے سامنے آ گئے اور یہاں پہ ویریبل موجود ہے تو پھر ہم کسی بھی قسم کا گراف جو ہے وہ یہاں پہ بنا سکتے ہیں. لائک اگر میں کوئی بار گراف یہاں پہ بنانا چاہتا ہوں اور گیئرز کو میں کر لیتا ہوں اس کے ایکس ایکسس کے اوپر اور ڈسپلیسمنٹ کو وائی ایکسس پہ رکھ لیتا ہوں، تو یہ میرے پاس اس کا گراف بن جائے گا. یعنی ایک ریگولر وے سے جس طرح ہم نے گراف بنانے وہ ہم بنا سکتے ہیں. اچھا، اب یہ وہ گرافس ہیں جو ہمیں پاور بی آئی دیتا ہے. اب اگر میں آر کے گرافس بنانا چاہوں، آر میں بے تحاشا ڈفرینٹ قسم کے گرافس موجود ہیں، اور ایک ڈسٹنکشن جو پاور بی آئی کے گرافس میں اور آر کے گراف میں موجود ہے، آر از اے پیکیج اسپیشلی ڈیزائنڈ فار ڈیٹا انالیٹکس. سو اس میں جو گرافس کے پیچھے میکینکس کام کر رہی ہے، جو فلسفی کام کر رہی ہے، وہ ڈیٹا انالیٹکس کی ہے. پاور بی آئی از اے جنرل پیکیج جس میں ڈیٹا انالیٹکس بھی شامل ہے،
جس میں اس کے علاوہ پرپزز بھی شامل ہیں. سو پاور بی آئی کے گراف ذرا زیادہ جنرل ہے، لیکن اگر ہم اسپیسیفک ہو کے لائک ریگریشن کے گراف بنانا چاہیں، کوریلیشن کے گراف بنانا چاہیں، کلسٹر انالیسس کے گراف بنانا چاہیں، تو وہاں پہ انفارچونیٹلی پاور بی آئی ہماری کوئی ہیلپ نہیں کرے گا. ہمیں مجبوراً کسی آر کا یا کسی اور سافٹ ویئر کا سہارا لینا پڑے گا جو کہ ان پرٹیکولر گرافس کو ڈیولپ کر لیتا ہے. سو یہاں پہ اگر آپ ان گرافس پہ جو ریپوزیٹری ہمارے پاس موجود ہے ان پہ نظر ڈالیں تو آپ کو ایک جگہ پہ آر لکھا ہوا نظر آ جائے گا. اور بائی دی وے اسی کے آگے ایک پی وائی کے نام کی ٹرم موجود ہے جو کہ پائتھون کو کرتی ہے. تو یہ بیسیکلی شو کر رہا ہے کہ آر کے ساتھ ساتھ یہ پائتھون کے ساتھ بھی کنیکٹ ہو سکتا ہے جو پائتھون کے گرافکس کو کنورٹ کرنے میں. فی الحال ہم آر کو ڈسکس کرتے ہیں. سو اس آر کو میں نے کلک کیا. آر کو کلک کرنے کے ساتھ میرے پاس دو ویریبل آ جائیں گے. ایک یہاں پہ آر کے نام کا ایک باکس بن جائے گا جہاں پہ وہ گرافک ڈیولپ ہوگا، اور نیچے ایک ونڈو اوپن ہوگی جہاں پہ میں آر کا اسکرپٹ لکھ سکوں گا. آر کا اسکرپٹ لکھنے سے پہلے مجھے وہ ویریبل آئیڈینٹیفائی کرنے ہیں جن کی مدد سے میں نے یہ گراف ڈیولپ کرنا ہے. لیٹ سے میں نے یہاں پہ ایک ویریبل ایم پی جی کا ویریبل ہے، اس کے ساتھ میں کلک کر رہا ہوں، اور دوسرا ویریبل ویٹ کا ہے، تیسرا ویریبل میرے پاس لیٹ سے ایچ پی کا ہے. ایک چیز آپ دیکھ رہے ہیں، جو ہی میں یہاں پہ کوئی نام کوئی ویریبل شفٹ کرتا ہوں وہی ویریبل کا نام یہاں پہ میرے پاس ڈیٹا فریم میں انٹر ہو جاتا ہے. میں نے یہاں پہ 3 ویریبل کیے ہیں، یہ تینوں ویریبل میرے پاس یہاں پہ ڈیٹا فریم میں موجود ہے. ان ڈیٹا فریمز کو یوز کرتے ہوئے میں یہاں پہ گراف ڈیولپ کرتا ہوں. ایک سمپل سا گراف یوز کر لیتے ہیں، پلاٹ، اس میں ایم پی جی کرلی ایچ پی، اور ڈیٹا سیٹ جو ہے میرے پاس. دو چیزیں یہاں پہ بہت امپورٹنٹ ہے. جو کمانڈ کا سنٹیکسٹ ہے وہ میں نے ایگزیکٹلی وہی یوز کیا ہے جو آر میں یوز ہوتا ہے، نمبر 1. نمبر 2، ڈیٹا سیٹ جس کو یوز کر کے میں یہ گراف ڈیولپ کروں گا یا جس میں یہ ویریبل موجود ہوں گے اس کا نام آٹومیٹیکلی ڈیٹا سیٹ ہے. یہ ڈیٹا سیٹ کا نام میں نے نہیں رکھا، یہ پاور بی آئی نے رکھ دیا، اور یہ ہر اس جگہ پہ ڈیٹا سیٹ ہی کے نام سے کنیکٹ ہوگا، یوز ہوگا، جو کہ پاور بی آئی نے ڈیولپ کیے ہوئے. اگر آپ یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ ڈیٹا سیٹ کا اوپر اس نے نام جہاں پہ ویریبل ڈیفائن کیے ہوئے وہاں پہ وہ لکھا ہوا ہے. سو یہ ویریبل میں نے یہاں پہ پلاٹ کیا، اور یہاں پہ اس بلیک ایریا میں اگر آپ جا کے دیکھیں تو آخری آئیکن میں ایک چھوٹا سا ایرو کا نشان بنا ہوا ہے جو کہ اس پرٹیکولر اسکرپٹ کو ایگزیکیوٹ کر دے گا. اس کو کلک کیا تو کلک کرنے کے بعد یہ گراف اگر آپ دیکھیں یہاں پہ ہمارے سامنے آ گیا. تو یہ ہمارے پاس گراف موجود ہے جو کہ اس کو ڈیولپ کر رہا ہے. یہاں پہ اگر ہم یوز کریں یہ ایک ڈاٹ کو کلک کرنا چاہیں تو وہ سارے آپشن یہاں پہ موجود ہے ڈونٹ سمرائز کے، اور جو ڈفرینٹ آپشن جو پاور بی آئی میں یوز کرتے ہیں وہ سارے آپشن یہاں پہ موجود ہیں. سو اس طریقے سے ہم آر کے جو اور گرافس ہیں ان کو بھی ادھر اس میں شفٹ کر سکتے ہیں. یہ ہمارے پاس دوسرا آپشن تھا کہ آر کے ڈیٹا سیٹ کو یوز کریں گے، آر کے گرافکس کو یوز کریں گے. اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ آر کی جو انالیٹکس پاور ہیں ان کو ہم کیسے یوز کریں گے. اس کے لیے ایک پیکج ہمیں یوز کرنا پڑتا ہے. ابھی ہم ٹرانسفارم ڈیٹا میں کلک کرتے ہیں اور یہاں پہ ہمارے سامنے وہی ڈیٹا سیٹ اوپن ہے. ٹرانسفارم کو کلک کریں گے اور جو ہی ہم نے ٹرانسفارم کو کلک کیا یہ آر اسکرپٹ کا یہاں پہ ہمارے سامنے لکھا ہوا آ گیا. یہاں پہ اس کو کلک کرنے کے بعد وہی ایک اسکرپٹنگ ونڈو آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی. جس ماڈیول کا میں ذکر کر رہا تھا اس کا نام ہے DPLYR. تو میں یہاں پہ وہ لائبریری یہاں پہ آر اس کو یوز کر لیتا ہوں. اس لائبریری کو جب ہم یوز کرتے ہیں یہ ریکوائرڈ ہے جب ہم آر کی انالیٹکس کو پاور بی آئی میں یوز کرنا چاہیں، نمبر 1. نمبر 2، یہ لائبریری پاور بی آئی انسٹال نہیں کرے گا، ہمیں پہلے آر میں جا کے اس لائبریری کو اس کے پیکیجز میں انسٹال کرنا پڑے گا. امید ہے کہ وہ میتھڈ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم آر اسٹوڈیو میں جا کے ٹولز اور پھر انسٹال پیکج میں ہم یہاں سے اس کو انسٹال کر سکتے ہیں. لیکن جو بات یاد رکھنے والی ہے وہ یہی ہے کہ جب تک آر میں یہ لائبریری انسٹال نہیں ہوگی
پاور بی آئی اس کو استعمال نہیں کر سکے گا. اب میں ایک چھوٹا سا ایک فنکشن ڈیولپ کر لیتا ہوں جو کہ آر کی فنکشنالٹی کو، آر کا ایک انالیٹکس جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ میرے سامنے یہ جو ڈیٹا فائل ہے اس میں مختلف ویریبل ہیں. اس میں ایک ویریبل گیئر کے نام کا ہے. گیئر میرے پاس اس کی کچھ کیٹیگوریکل ویلیوز ہیں، 3 ہے، 4 ہے، 5 ہے. لیٹ سے میں ہر ایک اسپیسیفک ویلیو کے لیے دوسرے ویریبلس کا مین کیلکولیٹ کرنا چاہتا ہوں. تو میں اس کے لیے کمانڈ سب سے پہلے لکھ لیتا ہوں، اور یہ کمانڈ کے لیے جو میں یوز کروں گا سنٹیکس، وہ ایگزیکٹلی وہی سنٹیکس ہے جو آر میں یوز ہوتا ہے. میں اس پرٹیکولر فنکشن کا نام جو ہے وہ یہاں پہ رکھ لیتا ہوں empty means. اور یہ فنکشن ڈیولپ کیسے ہوگا، سمرائز ہم کرنا چاہ رہے ہیں، اور گروپ بائی، کیونکہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ میں نے گیئر کے ریفرنس سے اس کو گروپ کرنا چاہ رہا ہوں. اور گروپ بائی آگے ہم سب سے پہلے ڈیٹا کا نام لکھیں گے empty cars، جس نام سے ہم نے ڈیٹا ڈاؤن لوڈ کیا تھا. اس کے بعد ہم یوز کریں گے کہ کس ویریبل کو یوز کرتے ہوئے اس کے ریفرنس سے ہم اس کو سمرائز کرنا چاہتے ہیں. گیئر کے نام کا وہ ویریبل ہے، کوما ڈالا، اور پھر اس کے بعد ہم نے وہ ویریبل کے نام رکھ لیے لیٹ سے ایس ایم پی جی، اور یہ میں کر لیتا ہوں کہ مین آف ایم پی جی. اس ایم پی جی کے ویریبل کا مین ود ریفرنس ٹو گیئر یہ ہمارے سامنے آ جائے گا. دوسرا ویریبل میں لیٹ سے رکھ لیتا ہوں ایس ڈبلیو ٹی، اور یہاں پہ یہ آ جاتا ہے مین آف ڈبلیو ٹی. یہ ہمارے پاس دوسرا ویریبل تھا. لیٹ سے میں صرف 2 ویریبل کا مین یہاں پہ رکھتا ہوں، اور یہ کمانڈ جو ہے دوسری بیکٹ لگا کے یہ ختم ہو جاتی ہے. اس کو ختم کرنے کے بعد اس کو اوکے کا بٹن پریس کریں گے، اور اوکے کا بٹن پریس کرنے کے بعد یہ ایک اور ٹیبل آپ کے سامنے آ جائے گا. یہ ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرے پاس گیئر کی 3 ویلیوز ہیں. ان 3 ویلیوز کے لیے جن ویریبلس کا میں نے مین ڈیفائن کروانا تھا وہ میرے سامنے یہاں پہ آ گیا. اب میں ان مینز کو بھی اپنے انالیسس میں بالکل اسی طرح استعمال کر سکتا ہوں جس طرح میں کسی دوسرے ویریبل کو استعمال کرتا ہوں. ٹرانسفارم کا فنکشن آپ کو یاد ہی ہوگا کہ ہم ایگزسٹنگ ویریبل کی مدد سے جب کوئی نئے ویریبل بنانا چاہیں تو ہم ٹرانسفارم کا فنکشن یوز کرتے ہیں. وہی فنکشن یہاں پہ ہم نے یوز کیا کہ آر کے انالیسس کو یا آر کے فارمولاز کو یوز کرتے ہوئے ہم نے ان کے فنکشنز کو ڈیولپ کر لیا. تو یہ تینوں فنکشنز ہم نے پرفارم کر لیے. آر کے ڈیٹا سیٹ کو بھی یوز کر لیا پاور بی آئی میں، آر کے گرافکس کو بھی ہم نے یوز کر لیا پاور بی آئی میں، اور آر کے انالیٹکس کو بھی ہم نے یوز کر لیا. سو اس طریقے سے ہم آر کو اور پاور بی آئی کو آپس میں کنیکٹ کر لیتے ہیں. اس سیشن میں ہم نے دیکھا کہ پاور بی آئی میں آر کو ہم پورٹ کیسے کریں گے، آر کی کیپیبلٹیز کو کیسے یوز کریں گے، اس کی گرافنگ کیپیبلٹیز کو، آر کے ڈیٹا سیٹس کو، اور آر کی انالیٹیکل پاورز کو پاور بی آئی کے اندر یوز کیسے کریں گے. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ پاور بی آئی میں کسی چیز کی کمی ہے. پاور بی آئی بالکل سفیشینٹ ہے، لیکن بعض اوقات ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یہ پرٹیکولر انالیسس شاید بہتر طور کے اوپر آر میں ہو سکے، تو اس وجہ سے ہم آر کو پاور بی آئی کے اندر لے آتے ہیں. امید ہے چیزیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی.